نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام تمام ممبران مرکزی میلاد کمیٹی قلعہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جناب خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد نذیر صاحب زیدہ مجدہ حضرت اللہ مولانا قاری محمد عبید اللہ مارت صاحب اور دیگر علماء کرام اگر نا داستے ہو گئے تھے برکت آستے اللہ حضرت اللہ مولانا محمد عارف نوری صاحب ہاں جی حضرت اللہ مولانا مزمل سعیدی صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین بلا تمہید تھوڑی معذرت تاخیر دی وجہ ایک تو پچھو جلال پور پٹیاں پھر سڑک ساری ٹوٹی کو اندازہ نہیں ہو سکیا بہرحال یقیناً تو انتظار کرنا پیا مگر یہ انتظار بھی سرکار دے ذکر واسطے سی اللہ تعالیٰ یہ بھی اجر عطا فرمائے۔ میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے ادا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ وحدہ لا شریک رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ذکر سننا ذکر سنانا وہ واسطے اہتمام کرنا انتظام کرنا لوگوں کو دعوت دینا پینا فلیکسی چھپوانا اشتہار چھپوانا
لنگر پکانا، دریاں بچھانا، لوگوں نو بلا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے جان دا ذکر کرنا، میرے نبی دے اٹھن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے بیٹھن دا ذکر کرنا، میری پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طعام دا، کلام دا، قیام دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک اجداد دا ذکر کرنا، ازواج مطہرات دا ذکر کرنا، اولاد اطہار دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک اصحاب دا ذکر کرنا، کسے حوالے نال بھی سرکار دے ودھا چہرے دا ذکر کرنا، واللیل زلفاں دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، حامیم دے کنگلاں دا ذکر کرنا، ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے پہلو جہد سمت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، سننا، سنانا، یہ صرف ساڈا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ کوئی سجدہ، کوئی تلاوت، کوئی ریاضت، کچھ بھی اللہ دی بارگاہ چ نہ قبول ہے نہ مقبول ہے جو میرے نبی دا ذکر نہ ہوئے تو الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہاں تے کردے ہاں رہنے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سو الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہاں، رب کے اگے توفیق بھی ہے، اسی ذکر کرنے بھی ہاں تے کردے ہاں رہنا ہے۔ اور دوست کہندے نے جی اسی ذکر تے اسی بھی کرنے ہاں، مگر جدوں اہل سنت ذکر مصطفیٰ کردے نے، شان رسالت بیان کردے نے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردے، وہ کہندے سنی حد تو بڑھا کے بیان کردے، وہ کہندے نے یہ انہاں دوستاں دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ اسی ایگزیجریٹ کرنے ہاں، اسی مبالغہ کرنے ہاں، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت نو حد تو بڑھا کے بیان کرنے ہاں۔ پہلی تے گل یہ وے حالے تک سانو تے حد لبھی نہیں، سانو تے نہیں پتہ لگا۔ جیڑا بندہ یہ گل کرے نے جی تسی حد تو بڑھا کے بیان کردے ہو، انہوں پوچھو مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب، مجتہد صاحب، فقیہ صاحب، سکالر صاحب، جی اسی سانو آندے ہو تسی عظمت مصطفیٰ نو حد تو بڑھاندے ہو، تانوں پاک نبی دی عظمت دی حد دا پتہ ہے۔ اور میں یقین نال کہہ سکنا اج تک نہ کوئی پیدا ہویا ہے نہ ہونا ہے جنہوں میرے پاک نبی دی عظمت دی حد دا پتہ ہو، کوئی ایسا نہیں۔ دنیا تے شیخ القرآن بھی نے، شیخ الحدیث بھی نے، جنہاں نے ساریاں کتاباں بھی پڑھیاں نے، بڑے جناب اپنے آپ سکالر بھی، سب کچھ بھی، لیکن حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ دیو مقرب بندے نے، جنہاں نو توریت بھی آندی، جنہاں نو زبور بھی آندی، جنہاں نو انجیل بھی آندی ہے، قرآن دے بھی حافظ نے، میرے نبی دے نال قرآن دا دور کردے سن، سارے نبیاں دا انہاں دور بھی ویکھیا ہے، سارے نبیاں دی زیارت بھی کیتی ہے۔ میں یقین نال کہہ سکنا اللہ دی عزت و جلال دی قسم جیڑا سارے نبیاں دی زیارت کر کے سارے نبیاں دا دور وے کے سارے آسمانی صاحب جنہوں آندے نے، جیڑا فرش تے نہیں رہندا بھی سدرۃ المنتہا تے وے، اس جبریل نو بھی نہیں پتا میرے نبی دی عظمت دی حد کی۔ عام فرش تے رہن والا عالم مولوی مفتی تے بہت بات دی گل ہے، جبریل امین نو بھی نہیں پتا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی حد کی ہے۔ یاد رکھنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نو جدو نارے نمرود جل رہی سی، انہیں اگ جلائی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ ہی سٹا، اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاک خلیل اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے آ کے عرض کیتی پیارے خلیل باہر نمرود نے اگ جلائی ہے تے اگر اللہ دی بارگاہ کو حاجت ہے تو مینوں دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ جدو انہیں انی گل کیتی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جبریل ہے تو میں آپ خلیل ہاں، مینوں تیرے کولوں تو کوئی حاجت نہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ شاہ نامہ اسلام اندر مرحوم حفیظ جلندری نے اپنے انداز سے لکھا، انہوں نے کہا آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل، فرمایا مینوں تیرے کولوں تے کوئی حاجت نہیں۔ وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، دن گزر گئے، مہینے سال نہیں صدیاں گزر گئیاں، ایک رات آئی جدو پاک نبی نے سیر کی تھی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے جبریل نے حکم دیتا جبریل
جاؤ جا کے میرے نبی نو لے کے آؤ. تو جبریل کلیا نہیں جانا, 70,000 فرشتہ لے جی, کیونکہ جدو نبی آنا ہوئے تو جلوس نہ لے کے آئی جا. 70,000 ملائکہ دے جلوس نال جبریل امین علیہ السلام پاک نبی دی بارگاہ چ حاضر نے. میرے نبی دی قدم بوسی فرمائی, میرے نبی بیدار ہوئے. فرمایا جبریل اج انداز بڑا انوکھا ہے. عرض کی دی سونیا انداز ہی نہیں, رات بھی انوکھی ہے, اج پیغام بھی انوکھا ہے. رب فرماندا پیا کہ سونیا چھیتی آ. آسمان سج گیا, حور و غلمان نے پوشاکاں بدل لیاں, جنت آراستہ ہو گئی. کملی والیا جہنم نو ٹھنڈیاں کرتا ہے, سارے انتظار کرتے نے پے اب تو دیگر اب تو ہو چیزیں دیگر. کملی والیا تیاری فرماؤ. تیاری آپ جبریل نے کروائی. آپ میرے جبریل امین نے وضو کروایا, آپ نے میرے نبی تیار ہو کے جو نکلے نا تو جبریل نے آ کے براق دی رکاب پکڑ لی. میرے نبی سوار ہوئے تو جبریل نال ہے. میرے نبی سفر شروع کیتا جبریل نال نے. میرے نبی جلے مدینہ طیبہ دے پہنچے جبریل نال نے. کوہ طور تے پہنچے, چلدیاں چلدیاں بیت المقدس پہنچے تو جبریل نال نے. انبیاء دی امامت فرمائی ہے. نبی نے سفر دوبارہ شروع کیتا, پہلے آسمان تے گئے, دوسرے آسمان تے گئے, جبریل نال نے. چلدے رہے 7ویں آسمان تو جدو چلدیاں چلدیاں ساری دنیا مک گئی نا, جتھے دنیا دی کائنات دی انتہا ہو گئی انہوں کہنے سدرۃ المنتہا. اوتھے جدو پہنچے تو میرے نبی دا سفر جاری ہے تو جبریل دا سفر جاری نہیں. جبریل رک گئے. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جبریل چلو. عرض کی سونیا میری حد آ گئی, میری کملی والیا میری حد آ گئی ہے. آپ نے فرمایا جبریل تیری حد ہے. سونیا میری حد ہے, اور صرف جبریل دی حد نہیں کائنات دی بھی حد ہے. اس تو اگے لا مکان, نہ سمت نہ جہت, نہ مشرق نہ مغرب, نہ صبح نہ شام, کچھ بھی نہیں. اللہ جانے تو اللہ دا رسول جانے. وہ لا مکان تے عرض کی سونیا میں اگے نہیں جا سکتا, اے میری حد ہے. جدو عرض کی تھی نا میری حد ہے, تے آپ نے فرمایا جبریل تینوں ایک وقت یاد کراواں. وہ ویلا یاد ہی کملی والیا کیڑا. فرمایا جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے. عرض کی تھی سونے یاد ہے, وقت بھی یاد ہے, کھڑی بھی یاد ہے, لمحہ بھی یاد ہے, اگ بھی یاد ہے. فرمایا وہ گل بھی یاد ہی, وہ گل یاد ہی. عرض کی تھی سونے, فرمایا تو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا, میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. عرض کی تھی کملی والے وہ گل بھی یاد ہے. فرمایا انہیں آج یہ بھی یاد رکھ لی, اور میں اوتھے چلا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن اوتھے چلا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. ہن تسی واپس مولوی صاحب کو آ جاؤ, مفتی صاحب کو, قاضی صاحب کو. انہوں نے پوچھو مولوی جی کوئی حد ہے ان کی, اور انہوں نے پوچھو نا کہ جبریل دی حد دا پتہ لگ گیا, کائنات دی حد دا پتہ لگ گیا, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے, اگر حد ہوتی نا تو یہاں علماء حد بیان کرتے کہ یہ حد ہے ان کے عروج کی. نہ نبی کی عظمت, شان, مقام, رفت, بلندی کی حد نظر نہیں آئی نا تو کہا کوئی حد ہے. جنہوں کہہ دینا حداں مک گئیاں, کوئی حد ہے ان کے عروج کی نہیں, تو پھر کہو نا بالغ الاولا بے کمال. کوئی حد سانو آندے جی حد تو بڑھا دے, تو حد دستے صحیح کیویں حد تو ود سکتے. سامعین جی وقار, میرے نبی دی شان, افضلیت, بلندی تو بہت اعلی ہے نا. یقین کرنا دنیا تے حضرت علامہ مولانا نذیر صاحب, حضرت علامہ مولانا قاری عبید اللہ صاحب, حضرت علامہ مولانا عارف نوری صاحب, حضرت علامہ مولانا مزمل سعیدی صاحب, اے نے سارے حضرت علامہ. میں بھی چھوٹا جا حضرت تے کئی بڑے ہی حضرت, وہ ان جی حضرت نے. اے سارے تے اے سارے حضرتاں دے وچوں نا ایک وہ نے جنہوں حضرت نہیں آندے, جنہوں آندے اعلیٰ حضرت. یہ سارے حضرت نے, مگر وہ بندہ پوچھے بھی سارے جو حضرت نے, جے قرآن دا علم ہے تو دوجیاں کو بھی ہے, حدیث بھی دوجیاں نوں ہوندی ہے, کوئی عربی بھی جاندا ہوئے گا,
کوئی شاعر بھی ہوئے گا, کوئی فقیر بھی ہوئے گا, کوئی کتاباں میں لکھتا ہوئے گا, مگر سارے جو حضرت نے یہ آلہ کیوں ہوئے؟ تو پتہ ہی لگتا ہے آلہ ایویں نہیں بنتا. آلہ وہ ہوندا ہے جڑا آلہ لفظاں نال, آلہ خیال نال, آلہ قلم نال, آلہ نبی دا آلہ ذکر کرے, وہ دی زبان چو نکلیا ہوئے سب سے آلہ و بالا ہمارا, سب سے آلہ و بالا. کھبے پاسے والے ہمیشہ ماڑے ہوندے نے, پر اج تسی تگڑے ہو, سجا پاسا نہیں پیا بولدا. سب سے آلہ و بالا, جی میں پڑھا تو میرے نال پڑھو گے, تو ساؤنڈ والے نوں آکھیے کہ ذرا صحیح چلائے, ہے نا. نہیں میں نیڑے نہیں منہ کرنا, نیڑے کر کر کے بیڑا گرک ہو گیا گلے دا. میں تمہیں طریقہ دس دینا, مینوں جو آندے منہ نیڑے کرو تسی اے دی رینج ہی ودا دیو. میں دس دینا وسل بھی نہیں کرے گا, میں تمہیں طریقہ وہ بھی دس دینا. تسی انج کرنا ہے, مولانا تشریف رکھو, تسی انج کرنا ہے, تساں سپیکراں دا آواز نہیں کھولنا, صرف جتھے تار لگی نا مائک دی یہ تھلے والیوم ہے انہوں تھوڑا بڑھاؤ. جزاک اللہ خیر. ہن وسل تو نہیں کیتی, ہن تھوڑی جی نا بس ٹھیک ہو گیا. انہوں ہی چھیڑنا اور کسی نے نہیں چھیڑنا, انہوں ہی چھیڑنا اور کسی نے نہیں چھیڑنا. تھوڑا کم کروا لے, اب وسل آن تھوڑا کم کرو. ہن یہ ہلکی جی مڈ تے بیس کھول دو بس. سامعین جی وقار جزاک اللہ. تو سامعین جی وقار سب سے اعلیٰ و بالا مل کے پھر میرے نالا کو, سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ. ہن نہیں چھیڑنا بس, ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ. نہیں حالے بھی نہیں جڑے باہر سے نیچ بیٹھو تسی بھی مل کے میرے نالا کو, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا. میرے اللہ نے ساری مخلوق نالو انسان نو آلہ بنایا, انسانہ وچوں مومن آلہ, مومنہ نالو متقی آلہ, پرہیزگار آلہ, ولی آلہ, غوث کتب ابدال آلہ, تابعی آلہ, تابعیاں نالو میرے نبی نے صحابی آلہ, صحابہ نالو خلفاء راشدین آلہ, علی آلہ, عثمان آلہ, عمر آلہ, صدیق آلہ, تے صدیق نالو اللہ دے نبی آلہ, نبیہ نالو رسول آلہ, تے میرا نبی ہوگے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی, سب رسولوں سے آلہ.
اسی سارے نبیاں دے منن والے سارے نبیاں دے غلام مگر یاد رکھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری نہیں مل کے میرے نالا کو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے شاف روز جزا آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے نبی شان والے سارے عزت والے اسی سارے نبیاں دے غلام اللہ نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بڑی شان انی جاعل فی الارض خلیفہ رب نے شان عطا فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ بڑی عظمت رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام نو ملائکہ سجدہ کر دینے پہ عظمت و شان آدم ملائکہ سجدہ کرن مگر میرا نبی ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایتھے ملائکہ سجدے کرن اوتھے میرا رب آپ درود بھیجے پھر کیوں نہ آکیے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑی فضیلت ہے آپ دی کشتی نو کنارہ ملیا جڑا سوار ہویا اور نجات پا گیا سیدنا نوح علیہ السلام دی بڑی عظمت ہے انہاں دی کشتی میں سوار ہون والا نجات پا گیا میرا نبی وہ جنی اہل بیت دی کشتی نوح دی طرح ہے اوتھے سوار ہوئے تے نجات مل جائے ایتھے پیار کرے تے نجات مل جائے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود گلزار ہو گئی اللہ نے اگ نمرود دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا بڑی شان خلیل اللہ علیہ السلام دی مگر میرا نبی ایتھے نارے نمرود گلزار ہوئے میرا نبی جاوے تے رب جہنم نو ٹھنڈیاں کر دے وے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے اللہ نال ہم کلام ہندے نے تور تے جا کے میرے اللہ نال گلاں کر دینے حضرت موسیٰ تور تے جاون تے کلام کرن میرا نبی تور نہیں جاندا ثم دنا فتدلّا فکان کعبہ قوسین او ادنا میرا نبی لا مکان تے جاوے اللہ نال راز و نیاز دیا گلاں کرے سب رسولوں سے اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام تور تے جاون تو ریت لے کے آمن تور تے جاون تو ریت لے کے آمن میرا نبی جاندہ نہیں سونا مکے ہوئے قرآن مکے آمدہ ہے سونا مدینے ہوئے قرآن مدینے آمدہ ہے نبی میدان میں چوئے قرآن میدان میں چاہندہ ہے میرا نبی گھر بستر تے ہوئے قرآن ہوتے نازل ہوندہ ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ رب نے بڑیاں مگر میرا نبی سب تو اعلیٰ سب تو افضل بڑی شان ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے روح اللہ بنایا میرا نبی نور اللہ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دے موت آئی انسان کو جان نکل گئی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا قم باذن اللہ تو جان واپس مل گئی بڑی عظمت مردے نو زندہ کر دیتا
بڑا مقام ہے، مگر ہے جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا انسان نو زندہ کیتا، جان لوٹا دیتی۔ کدی درختاں نو بھی سندیاں ویکھیا جے؟ میرے نبی جان لٹائی نہیں، میرے نبی جان عطا کیتی۔ بندہ میرے نبی دی بارگاہ چ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا کلمہ پڑھا، او درخت تہاڈی گواہی دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جا انہوں میرا سنیا دے چھڑ، جا میرا پیغام دے دے۔ حکم سنا، اس بندے تو بھی صدقے جاواں جڑا پیغام درخت نوں دین ٹر گیا۔ آج دا بندہ ہوندا تے کہندا چھڈو جی، کوئی گل کرن والی کڑی درختاں بھی سنیا لے نے۔ یہ ساڈے کئی بیلی ہے نے درخت نال دھاگے بن ہوندے نے، پتہ نہیں کادی منت ہے۔ یہ ہن جاہلاں والے کم سانوں چھڈ دینے چاہیے۔ یہ درختاں نال دھاگے بننے کچھ نہیں جو ہوندا، ایویں فضول رسماں برکتاں ہوندیاں نے بزرگاں دے، مگر جڑیاں اج کل رسماں شروع ہوئیاں جہالت تے مبنی، کوئی یہ اہل سنت نال جڑا وہ نسبت نہیں ہے گی۔ تو عرض کرنا پیا، میرے نبی نے جا کہہ دے تینوں اللہ دا نبی بلاندا ہے۔ وہ بندہ ٹر گیا تے جا کے وہ درخت آ، او اللہ دا نبی آ تے تینوں سادہ ہی پیا۔ وہ درخت ہلیا، جڑاں اکھاڑیاں تے پاک نبی دی بارگاہ وچ آ گیا۔ درخت جان نہیں ہوندی، درخت سندا نہیں، نبی دا پیغام ٹر جائے تے درخت بھی بول پیندے نے، درخت بھی سن لیندے نے۔ وہ تے پیغام گیا نا، میرا نبی تے ٹیک لا کے پتھر نال کھلوے تے ستونے انانا بھی جھر رو پیندا ہے وہ جان مسیحا۔ ابو جہل آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے؟ اس بے ایمان دا بھی عقیدہ ایسی، سچا نبی ہویا تے غیب جان لے گا۔ کہندا دسو میری مٹھی چ کی ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میں دساں کہ آپ ہی بول پین۔ میرے نبی نے اشارہ کیتا، پتھر بے جان ہوندا ہے، پتھر سندا نہیں، پتھر عقل شعور فہم ادراک نہیں ہوندا، پتھر بولدا نہیں، مگر میرا نبی اشارہ کرے وہ بے عقل نو عقل بھی مل جاندی ہے، بے شعور نو شعور مل جاندا ہے، انہوں پتہ لگدا ہے اے اشارہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ دا سچا رسول ہے۔ وہ پتھر نو عقل مل گئی، پھر پتھر نو سمجھ مل گئی، سمجھ تو بعد پتھر نو جڑا قوت سماعت بھی ملی، پھر قوت گویائی بھی ملی، انہیں سنیا بھی، وہ بولیا بھی۔ وہ بے جان پتھر نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے دسیا کہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائیں، او پتھرانو کلمے۔ حضرت راکھو مراقبے جو اٹھنا جنا تو اٹھے پیچھے موسوی صاحب بیٹھے نے، بیٹا دھیان میرے ہاتھ تے مراقبہ نہیں ہون کرنا، ہون میرے نال لگنا ہے۔ میں کو صوفی شوفی دے نہیں، تسی نیک آدمی ہو، لیکن مراقبہ اتھے بہ کے نہیں کرنا، کلیاں کر جا کے کرنا ہے۔ ہن میرے حال ویکھو تے میرے نال آکھو پتھرانو کلمے، سر بھی مارو تے نال بولو بھی میرے نال پتھرانو کلمے۔ کھبے سجے بھی ویکھو کیڑا حالے بھی نہیں بولیا ہوئے پتھرانو کلمے۔ وہ پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، اس کیاں کھجوراں اگا جان دائے، اس کیاں کھجوراں۔ اور جنہیں تاڑے والمی میں بیٹا پہ جنہوں نبی جی سے سنا خاندی کرو، ادا عجر بھی ہے تے ثواب بھی ہو۔ پتھرانو کلمے اس کیاں کھجوراں، او پتھران کلمے پڑا جان دائے، اس کیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ او ین بولیانو، او ین بولیانو پلا جان دائے، او گمیانو گلاں کرا جان دائے، او گمیانو گلاں عرض کرنا پیا۔ پوچھو مولوی نو، مولوی جی تسی نبی دی حد لب دیو پہ، ہوتے جبریل نو ہی نہیں لبی، ہوتے میکائیل نو ہی نہیں لبی، میرا نکویں حد لب سکتی ہے۔ یاد رکھے آجے کوئی مرید ہوئے تے پیر نو ہی حد بیان کر دے، مرید دی مرید پیر دی عظمت بیان کر دے، شاگرد ہوئے استاد دی کر دے، بیٹا ہوئے تے باپ دی کر دے۔
لوگ ایک دوسری تعریفاں کرتے ہیں، بیٹا باپ دی کرتا ہے، باپ بیٹے دی تعریف کرتا ہے، مرید استاد دی مرید جہاں وہ پیر دی کرتا ہے، پیر مرید دی کرتا ہے، استاد شاگرد دی کرتا ہے، میرا ہونہار شاگرد ہے، شاگرد ہے میرے استاد بڑے چنگے، امام دی مقتدی کرتا ہے، مقتدی دی نہیں، اے گل میں پکی نہیں لگی۔ اے جڑی آخری گل ہے نا کہ امام مقتدی دی کرے تو مقتدی امام دی کرے، یہ میرے کو پکی نہیں لگی گل ہے جی۔ اکثر تو ہوں انجی ہے، بلکہ امام بیٹھے نے ڈردے یا گھبرائے نہیں بولتے، سچی گل جڑا 5 ٹائم دا پکا نمازی ہوتا امام دا سب تو بڑا دشمن ہوں، وہ اپنی نماز تو زیادہ یہ ویندا مولوی کدو آیا ہے، تو منٹ اتنے ٹر جائے نا تو نال ہی مولوی جی 2 منٹ لیٹ ہو گئے، تو اپنا منڈا پویں کدی مسیطے بھی نہ وڑیا ہو، یہ حالت ہوں ہے۔ اللہ دے بندیو امام بھی انسان ہوں، آج جڑا نواں رواج نکلا ہے نا جی گھڑی ویکھو ویکھو جی ٹائم ہو گیا 2 منٹ اتنے ہو گیا مولوی نہیں آیا ہلے، مینو بندہ تانوں بندہ پوچھے وہ اللہ دے بندے گھڑی دا ٹائم رب نے دسیا ہے، یہ رسول نے دسیا ہے، یہ اساں اپنی سہولت تو رکھیا ہے کہ ٹائم ہو جائے تو جب منٹ تو اتنے ہو جائے نا تو کچھ نہیں ہوں۔ پاک نبی دے دور وچ نا کدی صحابہ نے گھڑیاں ہوندیاں ہی نہیں سن، ویندے کیویں؟ بلال پاک نے اذان دینی سورج کتاب موقوتا وقت مقررہ سورج دا سورج ویکھنا تے اذان دے دینی، تے صحابہ نے اذان سننی آ کے سنتا پڑھ کے، تے کوئی گھڑی نہیں سی جنہوں صحابہ ویکھن، وہ پاک نبی دا دروازہ ویندے رہندے سی ٹک ٹکی لگا کے، اے پاک نبی دی مرضی ہوندی سی میرا سونا 10 منٹ بعد آ جائے، 20 منٹاں بعد آ جائے، 5 منٹاں بعد آ جائے، اے امام دی مرضی تے وے سونا جدوں بھی آ جائے، تے صحابہ نو نماز تو زیادہ سونے دے دیدار دا زیادہ اشتیاق ہوندا ہے۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو امام امام الانبیاء ہوئے گا، تے مقتدی ابو بکر عمر عثمان و علی ہون گے، مؤذن بلال ہوئے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا کیا ہوگا جی، انوار کا کیا ہوگا، ہر کوئی فدا تعریفاں ہوندیاں نے، وہ یاد رکھے آجے وہ استاد شاگرد دی شاگرد استاد دیاں تعریفاں کردا ہے، مگر میرے پاک نبی دی عظمت دی حد شان بلندی کون جان سکدا ہے؟ مریداں نے ذکر بعد وچ کیتا، صحابہ ذکر بعد وچ کیتا، اہل بیت نے ذکر بعد وچ کیتا، حتیٰ کہ آپ دی والدہ کریمہ آپ دے دادا جہان ساریاں نے ذکر بعد وچ کیتا، میرے رب نے اپنے نبی دا ذکر پہلا کیتا۔ یہ نبی دی عظمت دی حد لبنوا لیا، کہ اگر حد لبنی ہے کہ میرا رب فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا، رب فرماندہ ہے ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ مولوی پہلا جن نے بلند کیتا ہے پہلا وہ بھی بلندی لب، رب بندہ ہے ہم نے بلند کیا وَرَفَعْنَا، تے مولوی جی سانوان دے نبی دی حد پہلا جن نے بلند کیتا وہ دی حد لبنا، تے پھر او دی لب گئی تے پھر پتہ لگے گا جیڑا آپ بلندی ہو کنہ کو بلند کرتا ہے۔ کوئی بندہ میرے نبی دی شان نہیں جڑا لب سکدا، جنہ بھی بیان کرے دے وچ مبالغہ ہو ہی نہیں سکدا۔ ایک کوئی حد دے جیڑی سانو بڑا پتہ ہے، وہ کی کہ میرا نبی الہ نہیں ہو سکدا، میرا نبی الہ نہیں۔ الحمدللہ اسی نبی نو مخلوق مننے ہیں، اللہ دا بندہ مننے ہیں، اللہ دا رسول مننے ہیں، اسی نبی نو الہ بس اس حد تو علاوہ جنی بھی تعریف کر لو تو تھوڑی ہے، رب نے نبی نو اس تو بھی بلند کیتا ہے، جنی
مرضی کوئی بیان کر لینا، مبالغہ بھی کرے تم بھی اتوں تک نہیں اپڑ سکتا، تم بھی اتوں تک نہیں جا سکتا۔ تو صحابی نے ذکر پھر یاد رکھیا جے رب نے کتنا بلند کیتا کوئی نہیں جاندا، تے کدوں کیتا ہے بھی کوئی نہیں جاندا، کب کیا اور کتنا کیا کوئی نہیں جاندا۔ تو دیکھو نا میرے نبی نے جبریل نے فرمایا تیری عمر کنی؟ عرض کی سونے مینوں اپنی عمر دا تے نہیں پتا، ایک تارا چمکدا سی رب دے عرش دے اوتے، 70,000 سال چمکدا سی، 70,000 سال وہ نظراں تو غائب رہندا سی، تے سونیا میں 72,000 وری وہ دی زیارت کیتی۔ ہن 70 نو 70 نہ پہلا ضرب دیو پھر 72 نال ضرب دیو، گھر جا کے حساب کر لیا تے ایویں جبریل دی عمر سونے میں وہ دی 72,000 وری زیارت کیتی ہے۔ تے نبی نے مسکرا کے فرمایا انا ذالک الکوکب، مینوں رب دی عزت دی قسم وہ تارا میں ہی سا جبریل۔ کب بلند کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی سونے رب نے سب تو پہلا کیڑی شے نوں بنایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا زمین تو پہلا، آسمان تو پہلا، لوح قلم تو پہلا، عرش و کرسی تو پہلا، جبریل و میکائیل تو پہلا، آدم و حوا دا نشان ہی نہیں جی اللہ نے جدو تیرے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا، وہ نہ ادو دن نہ رات نہ سورج نہ چاند اس تو بھی پہلا۔ پھر اسی دے ہی آکھاں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ مل کے سارے میرے نالا کھوئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے، ارے جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے جان ہے۔ جن میں اور سوکھا کراتے پھر میرے نال سارے پڑھے آجے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو تاجدار بریلی نے پھر تاجدار گولڑا بھی یہی آنے آپ فرمانے اس صورت نو میں جی اس صورت نو میں کون جانا کھا کے جانے جہان نہیں، حالے بھی آواز نہیں گونجی پوری مسجد گونجے جانا کھا کے کوئی اس صورت نو میں جی جانا کھا کے جانے کون سچ آکھاں تے رب دی میں آکھاں سچ آکھاں تے رب رب دی شان دی بلندی دی حد نو کون جانے، سچ آکھاں تے رب دی میں کون چیز شان تو شانہ یا چیز شان تو شانہ سب بنیا 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 ہے وہ چیز شان تو شانہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اس صورت نو میں۔ تے مولانا ظفر علی کھانا دینے پہ گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ جانا کھا کے تے
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے نے پہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو سونا نہ ہووے تے کچھ بھی نہ ہووے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اے کلیوں کے چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی نہ ہو دنیا میں یہ میں بھی نہ ہو بلکہ آپ نے قلم توڑ دی تھی فرماندے نے خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے وہ خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی نبض انسانی نبض ہستی دنیا دی ساریاں شیواں جڑیاں موجود نے نبض ہستی تپشیا ماتا اسی نام سے ہے وہ جس آسمان کھڑا ہے تے نبی دے نام دا صدقہ ہے جے کائنات چل دی ہے تے نبی دے نام دا صدقہ سورج دا طلوع ہونا چاند دا چمکنا پر کلیاں دا چٹکنا ہوا دیاں ٹھکیلیاں پانی دیاں روانیاں وہ جڑا پھلاں دی مہک زمین دے اوتے جڑی زندگی ہے جان نہ کھا کے کائیں جانا کھا کے جان میں آنکھوں جانا کھا کے تو صحابی نے زی وقت عرض کرنا پہ بات طویل نہ ہو جائے رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا ہم نے بلند کر دیا ہم نے دنیا دے اتے جدو بندہ پیدا ہوندہ ہے ادو تعارف ہوندہ ہے ایدہ نا کی یہ کتھے رہندہ ہے ماں کون ہے باپ کون ہے دادا کون ہے نسب کی ہے حسب کی ہے ایدہ کردار کیسے ہے صورت کیسی سیرت کیسی کیڑے ملے دا ہے ایدیاں اپنی آتاں کیویں دیاں نے ایدہ پتہ کدو لگ دا ہے پیدا ہونے تو کدی انج ہویا بندہ جمے بھی نہ تاکہ یار بندے دیاں آتاں بڑیاں چنگیاں بندہ ہلے پیدا بھی نہیں ہوا یار ہے فلانے دا ابا بڑا چنگا وہ بندہ ہی کو نہیں ابا کتھوں آ گیا انجی کر لینا ہر شخص نمبردار بنے تے پیدا ہونے تو چودھری بنے تے پیدا ہونے تو پیر بنے تے پیدا ہونے تو عالم بنے مفتی بنے مجتہد بنے فقیہ بنے محدث بنے صدر بنے وزیر بنے افسر بنے تے پیدا ہونے تو بعد ایک کدی نہیں ہویا حالے ماں پیو دا ویاہ بھی نہ ہویا ہوئے تو لوگ یہ آکھن افسر بڑا بڑا ہے بھئی وہ حالے ہے ہی نہیں تکا دی افسری گل نہیں سمجھے ہر شخص کا تعارف اس کے پیدا ہونے کے ایک کوئی ذات میرے نبی دی ہے جڑا پیدا بھی نہیں ہویا تے رب نے پہلے ہی شانہ دیتی ہیں صرف نبوت ہی نہیں ختم نبوت بھی سونا پیدا بھی نہیں ہویا تے پہلے ہی ختم نبوت دا تاج ہے ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میرے نبی کی ولادت سے پہلے رب نے عظمت یہ نہیں کہا کہ آپ پیدا ہوں گے تو شان دوں گا پیدا ہوں گے تو عظمت دوں گا پیدا ہوں گے تو نبوت دوں گا رسالت دوں گا پیدا ہوں گے تو ختم نبوت کا تاج دوں گا فرمایا نہیں ورفعنا پہلے ہی بلند کر دیا پہلے ہی نبوت بھی رسالت بھی ختم نبوت کا تاج بھی حالے حد لبنا پیا مسلمان یاد رکھنا ہن اگر میں رافعات گفتگو کراں کہ رب نے ذکر کیویں کیتا تے توریت و زبور انجیل اندر ذکر کیویں آیا پہلے انبیاء نے کیویں کیتا دعاواں حضرت ابراہیم دی دعا حضرت موسیٰ دی بشارت ایک بات پھر دوسرے پاسے چلی جائے گی میں صرف اینا دس دینا ایک عبارت سنا دینا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا انجیل برناباس دے ریفرنس نال انسائکلوپیڈیا چ لکھیا ہے برطانیہ دا انسائکلوپیڈیا وہ 21 چیپٹر دے اندر اج بھی یہ لفظ موجود نہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی میں تو لفظ سنا دینا عرض کی تھی او گاڈ سینڈ اس دائے میسنجر یا خدا اب وہ عظمتوں والا رسول بھیج دے نبی اللہ کی بارگاہ میں آمد مصطفیٰ کی دعائیں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے او گاڈ سینڈ اس دائے میسنجر پھر عرض کر دینے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد او عربی انگریزی کے اندر یا نو
حرف ندا. ایک کدوں دی گل ہے؟ میرے نبی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور 571 سال کا فرق ہے، 650 سال. نبی دی ولادت تو 650 سال تے آندے نے پہ یا محمد. ایک کہو جی غیب نو پکاری دا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نو بھی 10 ہونا سے. ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد تو وجود پھر بھی نظر آیا، ولادت سے پہلے لباس بشریت بھی نہیں تھا، پھر بھی کہا او محمد، یا محمد کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ. سونیا چھیتی آ جا، کم کوئکلی سونیا چھیتی آ فار دا سالویشن آف دا ورلڈ. دنیا دا نجات دہندہ مشکل کشا بن کے آ. وارفا نا رب نے اتنا بلند کیتا ہے، لیکن میں اس اگر لفظ نعت 2-4 منٹ گفتگو کر کے پھر میلاد پڑھ دینا. کی فرمایا؟ وارفا، وارفا نہیں، سارے نہیں بولے، وارفا نا. کی ترجمہ بنیا؟ ہم نے. لفظ نا کی ہے جمع، میں نے نہیں، ہم نے. یا اللہ تو ہے کنے؟ فرمایا خبردار دوئی دا تصور بھی نہ کرنا. جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانا وہ مشرک ہے. اور فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. انہیں بچنا کوئی نہیں، سدا جہنم چ رہنا. او دی گناہ معاف نہیں ہونا شرک والا. تو یا رب العالمین الحمدللہ. سامین جی وقار. یا اللہ فرمایا میں کلا، دوئی کا تصور نہ کرنا. بدبخت ہے وہ جڑا ایک تو سوا 2 خدا مننے. لا الہ، کئی ایسے بدبخت نہیں. ساڈے گوان جڑی قوم ہے نا ہندو لوکاں دے انہاں نال بھی برے نے. انہاں 313 بنائے سن، انہاں 33 کروڑ بنائے نے. استغفر اللہ. دے بلیو ان 33 ملینز گاڈز اینڈ گوڈیسز. 33 کروڑ خدا ہندوواں بنائے نے. جہدے کول ڈر جاندے نے انہوں بھی من لیندے نے، جہدے خوش ہوندے نے انہوں بھی من لیندے. ہاتھی نو ویکھیا چنگا وڈا سا، انہاں آکھیا بھی ساڈا بھگوان ہی. انہوں گنیش کہندے نے، دی پوجا. سپ ویکھیا ڈنگ واوا ماردا ہے، او دی اگے ہاتھ جوڑ بیٹھے. باندر ویکھیا واوا ٹپدا ہے، وہ ہنومان دی پوجا کرنی شروع کر دیتی. رام دی، گنیش دی، کالی دیوی. ڈر گیا تو آخیا کالی ہے، جے خوش ہو گیا تو آخیا ساڈے سرسوتی ہے. عجیب و غریب انہوں نے نا سٹوریاں بنائیاں، حتیٰ کہ گاں دودھ دینی انہوں نے آخیا بھی ساڈی ماں ہی ہے، یہ بھی ساڈی. میں کیا وہ میرے نال نا ایک، میں جو لنڈن پڑھنا سا یونیورسٹی 3-4 سال رہا ملک تو باہر. تو میرے نال انڈیا دے کڑی پڑھتی سی. بالکل حیران ہو گیا. وہ دسیا جنا کسی نے شاہ کڑیاں نہ پڑھتے رہے. یہ گل ہوں میں کر بیٹھا تو اپنے تک ہی رکھیا جو آگاہ نہ کریا جو. تو وہ نا انہیں جدوں کرنا تو گاں دی رام دی پجارن تے گائے ماتا وہ دی پتہ نہیں کی آندی سی، وہ ہندی لفظ بولنا. تو جدوں آکھے جی گاؤ ماتا، وہ میں کیا پتہ کر کے پیو ٹک گئی نہ نکل آئے تیرا. یہ تے حالت ہے ان لوگوں کا. یقین کرو. اچھا یہ بھی ایک عجیب گل ہے. وہ میں بیٹھے کہ ادو نا 7 جولائی 2007 بم دھماکے ہوئے سن لنڈن. اسی یونیورسٹی بیٹھے نا تو دہشت گردی تو اسلام تو گل چلدیاں وہ کہندی یہ نقوی تساں تے ایویں پاکستان بنایا، اسی چنگے بھلے کٹھے رہنے ساں، وی ور لیونگ ٹوگیدر اینڈ تسی ہن ایویں تساں پارٹیشن کر لئیے تے چھڈو انہاں گلاں نو، اسی اج بھی ایکو ہی ہاں. وہ گلاں کردے کرنا وی ایٹ ٹوگیدر، وی ٹاک ٹوگیدر، ساڈی لینگویج ہے کہ سکن ہے کہ یہ وہ کردے نا. کہندی ہے ایون وی بلیو ان دا سیم گاڈ. کہندی ہے ساڈا رب بھی ایک ہی ہے. میں کہا بی بی ایک ہوندا تے اسی پاکستان بناندے ہی کیوں؟ کہندی ہے نہیں نا دا فرق ہے. میں کہ وہ کیویں؟ وہ اگے نا پانی دی بوتل پئی سی تے کہندی ہے کی ہے؟ میں کہا پانی. کہندی اسی ہندی چ نو کہنے ہیں جل، انگریز نو کہندے واٹر،
کوئی یہ ماں کہندا ہے، کوئی آپ کہندا ہے، کوئی جل کہندا ہے، کوئی واٹر کہندا ہے۔ سائنسدان پوچھو آندا H2O، وہ پاویں H2O آکھے، ماں آکھے، آب آکھے، جل آکھے، واٹر آکھے، پانی آکھے، تے ہے کی؟ میں کیا پانی کہندی پھر انج ہی ہے نا، پاویں رام آکھو، گنیش آکھو، بھگوان آکھو، گاڈ آکھو، اللہ آکھو، تے نا دا فرق ہے، گل تو ایکو ہی ہے۔ میں کہا بی بی یہ پانی آ، یہ پانی آ تے رب بھی کہندی ہے نہیں نا دا فرق۔ میں کہا نا، صفات دا فرق، نام کا فرق نہیں، صفات کا فرق ہے۔ میں کہا تُویں رام دی پجارن، تو میں کہا تینوں پتہ ہے تیرا رام ہے؟ میں کہا وہ شادی شدہ سی، وہ بیوی دا نا سی سیتا۔ میں کہا تیرا بھگوان رام، اس کی بیوی تھی سیتا، تو میں کہا سیتا نو پوچھ گئی کدھر؟ راون انہوں نے دوجا بھگوان ہے، اور راون آیا تو رام دی بیوی چک کے لے گیا۔ 12 سال اور رام تے راون دی جنگ ہوندی رہی۔ میں کہا تسی تے سمجھو گے بھی نہیں یہ لڑے کیوں نے؟ ایک سیتا بی بی پیچھے دوویں تواڈے بھگوان لڑ پے۔ تو میں کہا 12 سالاں تک رام اپنی بیوی نہیں واپس لے سکیا، ہنومان کو مدد لئی تاں جا کے راون کو بی بی واپس آئی۔ میں کہا جنہیں اپنی نہیں سانبھی ہو تیری مدد کی کرے گا؟ میں کہا یہ تمہارا دس از یور کانسیپٹ آف گاڈ۔ میں کہا تہاڈا تصور خدا وے جدی بیوی ہے، جدی اولاد ہوندی ہے، جدی بیوی چوک کے کوئی لے جائے، میں کہا واپس نہیں لے سکتا، محتاج ہوندا ہے۔ میں کہا ساڈا رب ہوے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کی اولاد، نہ وہ کسی کا محتاج۔ تو میرا اللہ تو ان ساری چیزوں سے ہے بے نیاز۔ جو خود کسی کا محتاج ہو ہم اس کو الہ نہیں مانتے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہوتی ہے۔ میں کہا ساڈا رب جڑا کسی دا محتاج نہیں۔ تے حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوئے آپ مکانو خالی اس تھی چیز محمد وہ رکھدا نت سنبھالی ہر ویلے ہر ویلے ہر چیز محمد وہ رکھدا نت سنبھالی۔ تو صحابی نے جی وقار عرض کرنا پیا یا اللہ تو تے کلا، تو تے وحدہ لا شریک ہے، مگر تھے اللہ فرمانا پیا ورفعنا ہم نے بلند کیا۔ یا اللہ نا کونے یاد رکھیا جو علماء فرماندے نے ایک دے وے جمع تعظیم واسطے وے تعظیم من فرمایا آپ جو آخر ہے آپ آئیے اللہ نے فرمایا ورفعنا ساریاں عزتاں میری اللہ واسطے تعظیم من رب نے فرمایا ورفعنا دوجا مطلب ہے کلیاں نہیں، وہ ایک ویلا آوے گا جدو میرے نبی دے غلام گلیاں بازاراں چ پھرن گے، چھڈیاں لان گے، روشنیاں کرن گے، جلوس نکلن گے، سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا، لجپال آ گیا، آمینہ دا لال آ گیا، نعرے لاندے ہون گے، لوکی آکھن گے بلا دیکھو بخالا کر دینے، ریاکاری کر دینے پہ ارال کے ذکر کرنا کتھے لکھیا ہویا ہے؟ اگر کرنا ہے تے کلیاں بہ کے کر لو، بازاراں چ نہ کرو، اے جلوساں چ نہ کرو، اے جلسیاں چ نہ کرو، اے ویکھو جی کلیاں ذکر کرنا بہتر ہے، ایویں اتنا بڑا کٹ کر لیندے ہو، ہزاراں لوکاں نو بلا لیندے ہو، جدوں آکھن کلیاں کرنا ہے اودوں انہاں نو آکھیا جے قرآن آندا ہے ورفعنا، اے رب کلیاں ہو کے نبی دا ذکر اللہ کا ذکر رکھ، نبی دا ذکر کلیاں نہیں کردا، رب کلیاں ہو کے نبی دا ذکر کلیاں نہیں کردا۔ یا رب فرماندا ہے میں بھی کرنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کلیاں ہو کے بھی جدو نبی دا ذکر کرنا ہوئے اللہ کلیاں نہیں کردا،
آیا پتہ لگا مل کے رل کے نبی دا ذکر کرنا میرے اللہ دی سنت ہے برفانا اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کیا مطلب بے توفیق رب دیتا ہے ذکر رب بلند کرتا ہے کیویں بلند کرتا ہے کدی آپ درود بھیجدا ہے کدی ملائکہ نو توفیق دیندا ہے کدی ساڈے گناہگاراں نو توفیق دیندا ہے اسی چھنڈے چک لینے ہاں نعرے لانے ہاں سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا آمینہ دا لال آ گیا عبداللہ دا چن آ گیا ابو بکر عمر عثمان و علی دا آقا آ گیا زہرا سلام اللہ دا بابا حسنین دا نانا آ گیا سنیو ساڈا مل جاؤ ماوا آ گیا اسی تے رل کے ذکر کرنے ہاں اسی تے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی بھئی آنے ہر ویلے آندے رہنے ہاں کی آنے اسی آنے ہوئے کملی والا آ گیا کملی ان میں آیت گفتگو نہیں کرنی ورنہ اللہ کا ذکرہ کے الگ موضوع ہے صرف چند منٹ میلاد پڑھنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے میرے نعرہ کھوئے کملی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا نور ازلی چمکیا نور ازلی غائب اندھیرا ہو گیا کہ زور لا کے بلکہ بازو اٹھا کے ہتھاں نو لہرا کے مل کے میرے نانا کھوئے کملی آ گیا کملی کملی والا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا میرے مدینے دے تاجدار آ گئے آمینہ دے لال آ گئے سونا آ گیا میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماؤندیاں نے جدوں دائے لال آیا ہے جدوں دائے سونا آیا ہے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے میری تے حالت ہی بدل گئی ہے فرماؤندیاں نے میں جدھر جانیا ساری دنیا میرا احترام کر دیئے ساری کائنات نبی دی مانو سلام کر دیئے سیدہ فرماؤندیاں نے میں جدوں جانیاں جے میں وادیاں چوں گزراں جے میں جنگلاں چوں گزراں درخت میرے وال اپنیاں ٹانیاں جھکا دے نے درخت میرے وال سجدے کر دے نے جے میں پہاڑاں کولوں گزراں پتھراں چوں آواز آوندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین پتھر درود و سلام پڑھ دینے فرماؤندیاں نے میں جانیاں کوئی پرندہ میرے سر تو اڑ کے نہیں گزردہ احترامن کوئی جانور میرے وال کنڈ نہیں کردہ فرماندیاں نے میں جدوں جانیاں مکے دیاں بکریاں میں رستہ دے دیاں نے مکے دیاں بکریاں بھی نبی دی مانو کنڈ نہیں کردیاں کوئی تیرے نالوں مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہ نبی دی مان دا حیا کیتا ہے
سیدہ فرماؤندیاں نے پئیاں میں اپنیاں پڑوسناں دے نال اپنیاں گوانڈناں دے نال اپنیاں ہمسائیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سٹدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے میں بھی جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت وے پانی دے قریب جانیاں پانی آپے کناریاں تے آ جاندا وے واہ سیدہ توڑی عظمت نو سلامی سانو پوچھ دیو چھنڈے کیوں لان دیو پوچھتے امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ وچ لکھ دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم رب جلیل فرمایا چھنڈے لے جا جبریل نے چھنڈے پھڑے ہوئے نے رب لوان والا جبریل چھنڈے لان والا سیدہ فرماؤندیاں نے میں دیکھیا عرش اعظم تے عرش میں فرماؤندیاں نے بیت اللہ تے جھنڈا لہرا رہا ہے مشرق و مغرب چھنڈے اے میرے رب العالمین چھنڈے کیوں لوائے نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات چھنڈے لگ دینے پہ نبی مبارکہ دینے پہ کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ نبی اوندے نے زیارتاں کروان دینے نالے فرمانے سیدہ اسی اللہ دے نبیاں نی آمینہ اسی تینوں مبارک دینا ہے نی آمینہ بڑیاں بختاں والی ہیں بڑیاں شانہ والی ہیں بڑیاں کرماں والی ہیں آمینہ تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے نبی مبارکہ دین دینے ننے ننے پرندے سیدہ دے گھر دا طواف کر دینے پہ رب ذوالجلال دے ملائکہ وہ آکے مکے دیاں گلیاں پھر گئیاں نے ملائکہ دا نزول اندائے پیا تارے زمین دے قریب آکے چراغاں کر دینے پہ میں آخری گل حضرت عبدالمطلب دی سنا دینا فرمان دینے میں کعبے دے کول موجود ہاں میں حیران ہو گیا اج کعبے نے کی ہویا ہے ساری دنیا کعبے دا طواف کر دیئے اج انج لگ دا جو کعبہ کسی ہور دا طواف کر دائے بیا فرما دینے بہت ڈگن لگ پہ اللہ اکبر دیاں صداواں آن لگ پئیاں کعبہ جڑا ہلیا بلکہ نانا میرے والد کریم فرما دینے کعبہ ہلیا نہیں شاہ جی کتاباں آندیاں نے 3 دن کعبہ ہلدا رہیا فرما دینا شاہ جی کعبہ کمدا رہیا 3 دن کعبے تے زلزلہ آیا فرما دے نانا مینوں نہیں مندا فرما دینے میں تے آکھاں گا میرا نبی آیا کعبہ جاندا ہے اج کیڑا سونا یار آئے کیڑا ماہی یار آئے یہ نبی آ رہی ہے جنہیں کعبے نو بتاں تو پاک کرنے جنہیں کعبے نو قبلہ بنانے فرمان دینے میرا نبی آیا کعبہ خوشی کر دے جدو خوشی ہوئے وہ تو کبھی دا نہیں وہ تو زلزلے نہیں ہوں دے فرمان دینے میرا نبی آیا 3 دن کعبہ فجد کر داری آئے 3 دن کعبہ جھوم داری آئے بہت ڈگن لگ پہنی صرف جھومی ہی نہیں سیدہ آمینہ دے گھر والے سجدے کر دے جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام پوچھتے سے کعبہ تو چھکیا کیوں میں تو جھومیا کیوں میں یہ ملائکہ کیوں آئے نے یہ ننے ننے پرندے سیدہ دے گھر دا طواف کیوں پہ کر دینے یہ مبارکہ نبی کیوں پہ دین دینے یہ جبریل چھنڈے کیوں لوان دینے یہ کوئی جواب ہوندہ کی تنو دسیو کملی والا کملی والا آتے نوری میرے نال پڑھو تقریر ختم کرنا ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا اور کملی والا آ گیا کملی آ گیا کملی آ گیا تھا سویرا سرکار کی آمد سرکار کی آمد بالج پال کی آمد بالج
لجپال کی آمد، ابا منٹھار کی آمد، ابا منٹھار کی آمد، ابا مکی کی آمد، ابا مکی کی آمد، ابا مدنی کی آمد، ابا مدنی کی آمد، ابا خاتم کی آمد، ابا خاتم کی آمد، ابا خاتم کی آمد، ابا خاتم کی آمد، ابا سہنے کی آمد، ابا سہنے کی آمد، ابا کملی آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا وما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت، سلام شمع بز میں ہدایت، جن کے